देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, महंगाई की तरह मुल्क में जारी सियासी रस्साकशी भी किसी तौर कम होती दिखाई नहीं दे रही। पीडीएम और तहरीक इंसाफ दोनों एक दूसरे पर एक के बाद हरबे आजमा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ से लफ्जी गोलाबारी की हद तक महदूद है, जबकि तहरीक इंसाफ आए रोज की गिरफ्तारियों, अदालती पेशियों का भी सामना कर रहे हैं। आज शहबाज गिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो आए रोज की FIR से नाला थे, मगर साथ ही वो तंजीमी साथियों के अदम ताउन पर भी बरम दिखाई दिए। वो क्या कह रहे थे, आइए आपको पहले वो सुनवा देते हैं। अगर फांसी आपने देने का सोच लिया तो लगनी है, मैं हाजिर हूं, क्योंकि मैं बच नहीं सकता, तो मैं अब और क्या सोचूं, तो मैं हाजिर हूं, अब कर लीजिए। अगर जिंदगी इतनी लिखी तो ऐसे सही, लेकिन आपको पता है कि जिस दिन सजाए मौत दी जाती है उस दिन भी नहला के धुला के दी जाती है, उस दिन भी आपको खाना खिलाया जाता है, आपकी किसी सूरत तजलील नहीं की जाती। ये तजलील ना करें कि मुझे पता ही नहीं होता FIR कहां है। मैं हर रोज नई FIR ढूंढ रहा हूं, अदालतों के चक्कर लगा रहा हूं, जी बता दे मेरी FIR कहां है, और आवाज बुलंद करता हूं कि पार्टी के लोग मुकदमे नहीं करते, कहते हैं जी पार्टी पे तनकीद कर रहा है। दूसरी जानिब सिंध में सैलाब ज़दगान और उनके मसाइल शायद सबके जहनों से उतर गए हों, तो वजीर खारजा सिंध से ताल्लुक रखने वाले बिलावल भुट्टो ने आज कराची में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए IMF को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई कि भले आप हमारी मईशत की बेहतरी के लिए हम पर जितना बोझ डालना चाहें डालें दे, मगर सिंध के सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए भी पाकिस्तान को याद रखें। वो इस हवाले से क्या कह रहे थे, आइए वो भी सुन लेते हैं। ये मेरा जिम्मेदारी है ना सिर्फ दुनिया को याद दिलवाना मगर इस्लामाबाद को याद दिलवाना कि सारे जो हमारा ज़रूरियात है वो अपनी जगह, सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ है, हमारा ज़िम्मेदारी है कि हम इंसलाब मुतासरीन को मदद करें। और ये ज़िम्मेदारी ना सिर्फ वफाकी हुकूमत का है और उनसे भी हम मुतालबा करेंगे, इंसिस्ट करेंगे, मगर इंटरनेशनल इदारों का भी, IMF का भी ज़िम्मेदारी है कि जहां वो बिल्कुल जो भी ज़रूरत हो हमारा मईशत के लिए, जो भी पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, मईशत को बेहतर चलाने के लिए, वो हमसे करवाए, मगर साथ साथ सैलाब मुतासरीन को वो तलफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए, वो तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए ताकि वो इस मुश्किल से, इस मुश्किलात से निकल सके। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा भले कराची में आवाम का वोट ना ले सके हों, मगर वो PDM खासतौर पे पीपल्स पार्टी को उनकी जिम्मेदारियां नहीं भूलने देते। आज अली जैदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची के इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वजीर खारजा के तुर्किया के दौरे पर शदीद तनकीद की। क्या कहा, ये आपको भी सुनवा देते हैं। जिम्मेदारी इनके पास है, अथॉरिटी किसी और के पास है, इधर उधर लोग सवाल उठा रहे हैं, और जो मुल्क का हाल है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो तुर्की अब वैसे कमाल है, अच्छी बात है चले एक तरीके से वो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। सिंध हुकूमत 1 लाख टेंट भेज रही है टर्की, जो टर्की में हुआ उसकी तो मिसाल नहीं मिल रही, यानी कि वो इतना दिल दुखाने वाली इमेजेस हैं, लेकिन वहां टेंट भेज रहे हैं, सिंध में लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। तो पहले अपने घर वाले को तो ठीक कर लो भाई, अपने पास लोगों को आपने खुले आसमान में, गंदा पानी, अस्पताल नहीं, तालीम सब तबाह, आप टर्की टेंट भेज रहे हैं और कह रहे हैं जाएंगे भी, हम फ्री ट्रिप भी लगाएंगे टर्की का। वो तो आज वो भी जा रहे थे, वो इंपोर्टेड हुकूमत के वजीर आजम। जी, दूसरी जानिब नाजरीन, मुहावरा मशहूर है कि बद अच्छा बदनाम बुरा, यही मामला शायद मौजूदा हुकूमत को दरपेश है। ये कुछ अच्छा करने जाएं तो लोग बुरा कहते हैं और कोई बुरी खबर फैल जाए तो उनको जगह जगह सफाइयां भी देनी पड़ती हैं। मुल्क में ज़र मुबादले की कमी और डॉलर में बढ़ते हुए रेट के बाद से हर शख्स बौखलाहट का शिकार है। खबर गर्म थी कि मुल्क में पेट्रोल की किल्लत हो गई है और पाकिस्तान के पास पेट्रोल खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, और इसके साथ ही जखीरा अंदोजों ने अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी। नौबत यहां तक पहुंची
کہ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کر کے ذخیرہ اندوز کو وارننگ دی، ان کو یاد دلایا کہ یہ کتنا غلط کام ہے. کیا کہا یہ سنوا دیتے ہیں. جو ہمیشہ اعلان ہوتا ہے بالکل اسی طرح ہوگا. اس وجہ سے دونوں چیزیں میں آپ کو بتا دوں، نہ تیل کی قیمت بڑھنے لگی ہے، نہ آپ ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں. اگر چاہیں تو کرتے رہیں، لیکن میری درخواست یہی ہوگی کہ رک جائیں، ورنہ آپ کو نقصان ہوگا، آپ کے کاروبار کو نقصان ہوگا، اور آپ ہی کے دوست جو حق حلال سے کمائی کرتے ہیں، جو میجورٹی ہیں، آپ ان کا نام خراب کریں گے تو اس کمیونٹی کے اندر بھی آپ کا نام خراب ہوگا. دوسری جانب ایک طرف مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ حکومت انتہک محنت کے ساتھ ملکی معیشت کو کام کرنے کے لیے کوشاں ہے، تو دوسری جانب ہم سنتے ہیں کہ پہلے سے جہازی سائز کابینہ میں مزید 5 ارکان کا اضافہ ہو گیا ہے. اس کا جواز بھلے کتنا ہی اچھا ہو، مگر بہرحال یہ بدحال عوام پر مزید بوجھ ہی بنے گا. ساتھ ہی جہاں حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی، وہیں پر خان صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، وہ بھی ملک کو ایک گھمبیر صورتحال میں ڈالتے جا رہے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں نوجوانوں سے کہ جیل بھرو تحریک کا حصہ بنے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی اگر الیکشن نہیں ہوئے تو ہم جیل بھرو تحریک کے لیے جائیں گے، کبھی وہ یہ کہتے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ حکومت کو فوج نے 2018 میں لے کر آئی اور شروع کے 3 سال وہ فوج کے ساتھ ایک صفحے پر ہی تھے، مگر دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور ہم کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. کبھی کوئی اعتراف کرتے، کبھی کوئی اعتراف کرتے. اس ساری صورتحال میں جہاں پر اس وقت ملک کو سپورٹ کی ضرورت ہے، وہیں پر وہ اپنے آشیانے کو خود آگ لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور ایک انسرٹینٹی، ایک انسٹیبلٹی ملک کے اندر پریویل کرنے کے لیے بار بار بات کر رہے ہیں. اے پی سی کا معاملہ ہو چاہے یا پھر حکومت کسی اور معاملے پہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرے، وہ ہینڈز ان ہینڈز کرنے کے لیے، شیک ہینڈز کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. اور ایسی صورتحال میں مزید ملک کے اندر تباہی، بد امنی اور ایک انسرٹینٹی کی سچویشن پریویل کر سکتی ہے. اسی سب پہ جی بات کریں گے آج، اور سب سے پہلے میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں سینیٹر سعدیہ عباسی صاحبہ ہیں مسلم لیگ نون سے، اور ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں نورین فاروق صاحبہ ہیں تحریک انصاف سے. سب سے پہلے سینیٹر سعدیہ عباسی صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. سینیٹر صاحبہ، ملک پہ جو مہنگائی کا ایک سونامی آ رہا ہے، اس کے بعد کس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم گرتی ہوئی معیشت کو سنبھال دے سکیں گے، اور کب جا کے جو ہے یہ حالات ٹھیک ہوں گے؟ کیونکہ آج جیسے آپ ہی کی حکومت کے اتحادی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آج ایک کراچی میں کانفرنس کرتے ہوئے آپ کی حکومت کی طرف اسلام آباد کو توجہ مبذول دلا رہے تھے کہ اگر آئی ایم ایف سے اس طرح کے جو اگریمنٹس ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ ہو رہے ہیں، تو پھر وہ لوگ جو کہ سندھ میں اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں سے متاثر ہوئے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ جی آپ کا سوال کیا ہے؟ جی سوال مہنگائی کے حوالے سے ہی ہے سینیٹر سعدیہ صاحبہ. دیکھیں، مہنگائی کا ایک دن میں تو کوئی حل نہیں ہے. یہ تو ایک سلسلہ ہے جو کئی سالوں سے اب چلا آ رہا ہے. اب یہ تیسرا یا چوتھا سال ہے اور مہنگائی بڑھتی ہی جا رہی ہے. اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ڈی ویلیویشن ہے کرنسی کی اگینسٹ دا ڈالر. انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر ہی چلتا ہے. اس کی وجہ سے جو ڈی ویلیویشن کا پروسیس شروع ہوا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، اور جو دھچکا لگا اکانومی کو، اس سے کبھی سنبھل نہیں سکے. یہ چیلنجز ہیں. اب ان کے لیے ہر طرح سے کوشاں ہے حکومت. ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں. اس آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز جو ہیں وہ بہت سخت ہیں، ایسی ہیں کہ اس سے عام آدمی کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ جتنا کم بوجھ پڑ سکے اتنا ہی کوشش کی جا سکتی ہے. لیکن اس وقت جو آئی ایم ایف کا موڈ ہے وہ اس طرف نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گیس کی، بجلی کی قیمتیں بڑھائی جائیں. تو اس کا یقینی طور پہ اثر جو ہو رہا ہے وہ اکانومی کے ہر ایسپیکٹ پہ ہو رہا ہے، جو ایک بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے، اور اس کا شدت سے احساس ہے حکومت کو. لیکن ہمارے اس وقت وسائل کی کمی ہے.
اور شدید قلت ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی پالیسیز میں بہت احتیاط سے برتنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ نورین فاروق صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی۔ نورین فاروق صاحبہ، آپ کے جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، فارمر پرائم منسٹر ہیں، he knows the sensitivity of the condition of economy in the country. Despite this, ایک طرف وہ کبھی کہتے ہیں کہ جی جیل بھرو تحریک نوجوانوں کو اکساتے ہیں اس کے لیے، کبھی وہ اداروں کو خط لکھ رہے، خط خطوط IMF کو کہ جی موجودہ حکومت کے ساتھ نیگوشیٹ نہ کرے۔ آخرکار یہ کون سی حب الوطنی ہے ملک کے ساتھ ایسی صورتحال میں؟ اور کیا ایسی صورتحال میں آپ کو نہیں لگتا کہ ملک کو ڈیمیج ہوگا؟ ٹھیک ہے ایک طرف آپ کے مسئلے مسائل ہیں موجودہ حکومتی جماعتوں سے، ٹھیک ہے کہ آپ ان سے آپ کو جو ایشوز ہیں وہ سب کو پتا ہے، آپ چاہتے ہیں جو بھی بات کرتے ہیں رول آف لا کی اور چیزوں کی، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایسی صورتحال میں جہاں ملک گھمبیر مسائل کا شکار ہے، وہاں پر اس طرح سے کرنا کیا فیئر انف ہوگا ملک کے ساتھ؟ ہاں جی، بہت شکریہ ندا۔ دیکھیں ندا، بات یہ ہے کہ بے شک آپ ردا نہیں ردا جی ردا جی سوری جی ردا صاحبہ، تو یہ سچ ہے جو آپ نے کہا، لیکن دیکھیں اس ساری صورتحال سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس وقت IMF کے پروگرام میں بھی ہم ہیں، ملک ڈیفالٹ کی طرف بھی جا رہا ہے، روپے کی ڈپریسیشن آپ نے دیکھ لی، عوام جو ہے بالکل چیخیں نکل گئی ہیں، عوام کی کیا ہم سب کی چیخیں نکل گئی ہیں، کوئی بھی بجلی کا بل اور گیس کا بل دے نہیں سکتا۔ تو اس کا تو صرف ایک حل ہے کہ ہم فوری طور پر الیکشن کریں، ملک میں اسٹیبلٹی آئے، تمام دنیا، تمام ادارے، باہر کے جتنے بھی لوگ یہاں بزنس کرنے آنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں اس وقت ملک سٹینڈ سٹل پر ہے۔ تو ایک ہی ذریعہ وہ یہ ہے کہ جی الیکشن ہوں، تاکہ کوئی کریڈیبل قسم کی حکومت آئے جس کے اوپر عوام کا اعتبار ہو، جس پہ باہر کے ملک بھی اعتبار کریں اور ان کو پتہ ہو کہ یہ طرح کی امپورٹڈ گورنمنٹ جو اس وقت موجود ہے یہ نہیں ہوگی۔ اب جو موجودہ حکومت ہے آپ دیکھیں کہ جو 2018 میں ڈالر 120 کا تھا، آج دیکھیں ڈالر کدھر چلا گیا۔ تو ڈالر کیوں گیا ہے؟ کیونکہ آپ کے خزانے میں پیسے ہیں ہی نہیں، ہم پیٹرول نہیں خرید سکتے، ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں۔ کل میں اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ تمام فارماسیوٹیکلز نے بھی کال دے دی ہے کہ اب ہم نہیں چلا سکتے اپنی کمپنیاں، کیونکہ جب تک ہم ڈریپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ میڈیسن کی قیمت نہیں بڑھائیں گے، ان کے پاس را مٹیریل ہی ختم ہو گیا، کیونکہ را مٹیریل ہمیں لینے کی ہمارے پاس وہ جہاز باہر کھڑے ہیں، اسی طرح یہ جو سویا بین کے جہاز تھے وہ سامان باہر کھڑے ہیں۔ تو دوسری طرف ذخیرہ اندوزی کے خود آپ نے بتا دیا فائنانس منسٹر کے، تو یہ کس قسم کی گورننس ہے؟ یہ کیا گورنمنٹ ہے جو ہر طریقے سے فیل ہوئی بھی ہے؟ نہ ان کے پاس عوام کے لیے کے ریلیف کے لیے کچھ ہے، کیونکہ ظاہر ہے IMF تو ان کو سبسڈیز دینے سے روک رہا ہے، اور IMF تو کہہ رہا ہے کہ آپ کا پیٹرول جو ہے وہ 300 پہ جائے گا۔ تو جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو میرا خیال ہے اس میں صرف اور صرف یہی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ان پہ پریشر ڈالیں کہ فوراً سے پیشتر ان کو الیکشنز کرانی ہے، اور اس کے لیے اگر جیل بھرو تحریک کیا کہ کوئی بھی تحریک ہو، میرا خیال ہے پوری عوام تیار ہے، کیونکہ اس وقت عوام بھی تھک گئے ہیں۔ خان صاحب خود تیار ہیں کیا؟ وہ عوام کو، یوتھ کو، نوجوانوں کو تو اکسا رہے ہیں کہ جیل بھرو تحریک کے لیے تیاری کرو، کیا چیئرمین صاحب خود دیں گے اپنی گرفتاری؟ جی چیئرمین صاحب پر تو انہوں نے کوئی 60 کے قریب تو FIRs کاٹی ہوئی ہیں، جھوٹی FIR ہر ہمارے فرنٹ لائن لیڈرز کے اوپر کاٹی گئی ہیں، تو وہ تو سارے کے سارے ہم جیل میں ہی پائے جائیں گے۔ ان کی جیلوں میں جگہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ڈالیں گے 4 لاکھ لوگوں کو؟ پہلے جگہ تو بنائیں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ سینٹر سعدیہ صاحبہ آپ کی طرف ہوں گی۔ سعدیہ صاحبہ جو بھی بات کہیں تھی نورین فاروق صاحبہ کہ جو اس وقت جو فلاز ہیں گورنمنٹ کے جس کو وہ ہائی لائٹ کر رہی ہیں خاص طور پہ، وہ سارے معاملات ہیں۔ سعدی صاحبہ ایک بات تھی، جب آپ کی گورنمنٹ آ رہی تھی تو وہ ساری جماعتیں مل کر یکجا ہو کے یہی بات کر رہے تھے کہ مہنگائی کا فیکٹر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہلو کیا کہتے ہیں
جی جی پرابلمٹک ہے، میں ریپیٹ کر رہی جی، اور اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ حل نکالنا ہے، اس لیے اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے جو کہ ماضی کی حکومت تھی. تو کیا وہ حل اور وہ مسائل عوامی جو مسائل ہیں، جو معیشت کے مسائل ہیں، جو مہنگائی کے لیے جس کے لیے مارچز نکلے، مہنگائی مکاؤ مارچ اور دیگر مارچ، وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، جو حقائق ہیں میں ان سے تو وہ نہیں چھپا سکتی نا. مہنگائی ہے اور بہت زیادہ مہنگائی ہے، اور ہر زندگی کے ہر طبقے کو اس نے افیکٹ کر دیا ہے. اس کا حل جو ہے اب مل جل کے ہی نکالنا ہے نا. ہم ایک IMF کا ایک پروگرام ہے جس میں ہم گئے ہیں، اس کی سخت شرائط ہیں، ان کے ساتھ کمپلائنس بھی ضروری ہے، ان سے انحراف کرنے کی کوشش پچھلی حکومت نے بھی کی. ہم نے بھی تھوڑی بہت ڈیویشن دکھائی تو ہمیں کوئی خاطر خواہ نتائج نظر نہیں آئے. تو یہ تو حقیقت ہے. اس کو اب افہام و تفہیم سے، نیگوسیشن سے، بات چیت سے ہی حل کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ آپشن ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے کہ جی ہم اپنی ایک تحریک چلائیں گے اور اس کے، تو کوئی روک نہیں سکتا. وہ ان کا ایک پولیٹیکل رائٹ ہے، اس کو اگر وہ ایکسرسائز کرنا چاہیں تو وہ ان کی مرضی ہے. اگر عوام میں ان کو اس قبولیت ملی تو یہ ان کی سیاسی جیت ہوگی. لیکن جو مسائل ہیں ان سے تو میں نہیں کہوں گی کہ جی ہم نے سارے مسائل کا حل ڈھونڈ لیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری چیزوں میں بہت زیادہ کمزوری نظر آئی ہے. جو ڈیسائسونیس ہونی چاہیے تھی پالیسی میکنگ میں وہ نظر نہیں آئی ہے. اور جو ایک افسوسناک چیز ہے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، اس کے کئی مسائل ہوتے ہیں اور کئی نظریوں کو، سوچ کو لے کر چلنا پڑتا ہے. شاید اسی وجہ سے شاید یہ فیصلے کرنے میں دقت بھی پیش آئی ہے. لیکن ہم نے جواب عوام کو دینا ہے، اور عوام اس وقت کی بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جناب آپ ان مسائل کا حل ڈھونڈیں. مہنگائی کی کو، جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کو روکیں، جو روپی کی ڈپریسیشن ہے اس کو روکیں. یہ سب باتیں حقیقت ہے، یہ آج ہر ایک کی زندگی پہ اثر انداز ہو رہی ہیں. اچھا یہ میں جی جی اس کے اوپر تو کوئی پولیٹیکل پوائنٹ ایک چیز اور، سکورنگ ہو ہی نہیں سکتی ہے. جی جی قطع کلائی معافی، اس میں یہی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں جو میں نے بلاول صاحب کا بھی سوٹ چلایا اور ان کے حوالے سے بات کی. انہوں نے آپ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ IMF کے تھرو مہنگائی کرا رہے ہیں، IMF کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، حکومت کو سوچنا چاہیے کہ IMF کی شرطوں کو مانے گی تو وہ پھر یہ نہیں ہو حکومت کا سکتا. حصہ صحت ہے، میں جو وہ حالات ہیں، کیبنٹ، وہ حکومت کا حصہ ہے، وہ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں. ان کی جو ان کے خیالات تھے جن کا اظہار انہوں نے کیا، انہوں نے IMF کو ہی ایڈریس کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ پاکستان کے مسائل جو آئے ہیں اور جو ڈیوسٹیشن فلڈ سے آئی ہے اور جو اس کا اثرات ہوئے اکانومی پہ، اس سے آپ واقف ہیں. تو جو آپ کنڈیشنلٹیز لگانا چاہتے ہیں وہ بہت سخت ہیں. اس سے جو اسپیشلی جو سندھ میں جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے. اور انہوں نے کہا کہ ان باتوں کو بھی مد نظر رکھا جائے. سعدیہ صاحب اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں، آپ تو خود سینٹ کا حصہ ہیں، سینٹر مشاہد حسین سید صاحب نے کہا، سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں، دیگر لوگ کہہ رہے ہیں آپ ہی کی جماعت کے کہ جی الیکشن ہو جانے چاہیے. تو یہ جو سب مطالبات کر رہے ہیں کہ جی اب الیکشن ہو کیونکہ ایک سٹیبلٹی نہیں آ رہی، تو کیا واقعی اس کی طرف کوئی لیڈرشپ سوچے گی اس بات پہ بھی؟ کیونکہ جو ڈیلے کہیں نظر آ رہا ہے، کہیں نہیں ہونے کی بات کبھی ہوتی ہے، کہیں حالات کو کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ شاید اس کو ہولڈ کر لیا جائے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ جی فوراً الیکشنز ہو جائیں، الیکشن سے ملک کے مسائل جو ہیں وہ ایک دم ختم ہو جائیں گے اور ایک اسٹیبلٹی آ جائے گی. جب الیکشنز ہوں گے، جو جماعتیں اس الیکشنز میں حصہ لیں گی اور جو بھی رزلٹ آیا وہ سب کو قابل قبول ہونا چاہیے. ایک فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہم سب کی ڈیمانڈ ہے، اپنے وقت پہ ہوں گے. اس وقت جو ملک کے مسائل ہیں اس میں تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنی عجلت کے ساتھ ہم ہر قدم اٹھائیں کہ ملک کو نقصان پہنچے. تو سوچ کے چلنا چاہیے. سوچ کے چلنا چاہیے. نورین فاروق صاحبہ بھی جیسے انہوں نے کہا کہ سوچ سمجھ کے فیصلے لینے پڑیں گے، ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا. پلس انہوں نے ایک بڑی پازیٹیو بات کی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تحریک جیل بھرو تحریک شاید کامیاب بھی ہو جائے، لیکن پھر اگین وہی سوال ہے، ملک کہاں کھڑا ہوگا؟ کیا آپ لوگوں کے پاس
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, क्या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई माशी प्लान है? अगर आप समझते हैं कि ये हुकूमत माशी हिसाब से वहां पे फ्लॉप हो गई है या डेड हो गई है, तो क्या आपके पास कोई माशी प्लान है जिससे वापस से हुकूमत अगर आपको मिल जाती भी है, लेट्स सपोज, तो ये स्टेबिलिटी आ सके इकोनॉमिकल? देखें, जब कोरोना वायरस आया था तो पूरी दुनिया की मईशत जो है वो मुतासिर हुई थी। किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस टाइम पर अपनी मईशत को भी सही रखा और इस तरह के हालात नहीं पैदा होने दिए जो आज इस वक्त हो गए हैं इस मुल्क के। जबकि आपने देखा कि पूरी दुनिया का क्या हाल था, हर मुल्क में जो है मईशत जो थी वो उनकी बहुत ज्यादा मुतासिर हुई थी। तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास प्लान है और हम करेंगे। और जब एक इलेक्टेड हुकूमत आती है जिसके पास अवाम का मैंडेट होता है, आप देखिए उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, और जब वो उस कॉन्फिडेंस के साथ जाके IMF या किसी भी प्रोग्राम में जब आप जाते हैं तो उनसे 4 बातें आप उनकी सुनते हैं तो 2 बातें आप अपनी भी मनवाते हैं। ये तो नहीं होता कि आप घुटने ही टेक देते हैं और कहते हैं कि जो आप कहेंगे हमने आपकी बात मानी, क्योंकि उनको भी मालूम है कि वो कह रहे हैं, मौजूदा हुकूमत कह रही है कि घुटने इसलिए टेकने पड़े हैं क्योंकि आप लोग उनसे जो अग्रीमेंट था उससे बैकआउट कर गए बहुत सारे मामलात पे, तो अब वो ट्रस्ट लेवल एक शेकी हो गया है। कॉन्फिडेंस एक बहाल करने के लिए सख्त उनकी शराइत माननी पड़ी है। जी, IMF के प्रोग्राम में हम पहली दफा नहीं गए, ये बड़ी दफा हुआ है, लेकिन पिछली जब इन्हीं की हुकूमतें थी तो ये लोग कहते कुछ थे और करते कुछ थे। तो वो इन्हीं की हुकूमत है एंड दे नो वेरी वेल कि इनसे किस तरह अपनी शराइत मनवानी है, इसलिए इस तरह की उन्होंने सख्त शराइत रखी है। और होगा क्या, इससे आवाम सड़कों पे निकल आएगी। आप देखें कि अब अल्लाह माफ करे कि वो तो अब लोग बिल्कुल मैं तो आपको बताऊं कि यहाँ तक मैंने देखा है कि 1 पाव आटे के लिए लोग जो हैं वो उनसे मांगने जा रहे हैं। और मैं उस दिन यही सोच रही थी कि खुदाया 1 पाव आटे से कितनी रोटी, 2 रोटियां ही बनती हैं ना। अब देखें लोगों की बाइंग पावर ये हो गई है, तो हम किस तरह अपने घरों में बैठ सकते हैं। और ये जब इनके लीडरान, आपने खुद अभी बताया कि हमारी जो काबीना है वो 83 से ऊपर हो गई है, 5 आज इन्होंने SAPMs और ले ली हैं। ये तो हाल है इनका, कहाँ पर इन्होंने कटौती की है, किस चीज में कमी की है। अवाम पिस रही है और इनकी अयाशियां ही नहीं खत्म हो रही, इनकी बाहर के दौरे ही नहीं खत्म हो रहे। सिंध में क्या हो रहा है, बिलावल साहब जो हैं पूरी दुनिया के दौरे कर रहे हैं। तुर्की में इतना जोर का जिलजिला आया, हम खुद अभी आपने अली जैदी साहब का क्लिप चलाया, भाई सिंध के अवाम को तो पहले पूछ लें, आप लोग जा रहे हैं। मैं खुद जब मैंने अखबार में पढ़ा, मैंने कहा ये वजीर आजम जाके वहाँ हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं, ये वहाँ जाके क्या कहेंगे, उनको क्या ऑफर करेंगे। अभी 2 दिन पहले तो हम लोगों से पैसे मांग रहे थे, आज हम जा रहे हैं उनकी मदद करने। मतलब ये रियलिटी से बिल्कुल दूर एक चीज है और अब तो हंसी आती है। मतलब ये तो अब एक जोक बन गई है ये हुकूमत। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि अब इसके सिवाय इसके कि हम फौरन से पेशतर इलेक्शंस कराएं और कोई हल नहीं है। अब इसके ऊपर बैठ के हम कितना रोएं और कितना चीखें, तहरीकें हम चला रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, रिजल्ट हम सबके सामने होगा। ठीक है, सेंटर सादिया साहब, क्विकली आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे नौरीन फारूक साहबा की बात पे जो उन्होंने कहा है? दूसरा जो इनका अंदाजे गुफ्तगू है ना, इम्पोर्टेड हुकूमत, या ये कौन है, ये कैसे आए थे? ये एक चोरी शुदा इलेक्शन के जरिए आए थे। ये वो लोग हैं जो जनरल बाजवा की और जनरल फैज हमीद की लेबोरेटरी के निकले हुए लोग हैं। इनके सियासत से इनका कोई रोल नहीं है। ये वो लोग हैं जो एक चोरी शुदा इलेक्शन के जरिए आए। ये आज हमें ताने दे रहे हैं कि जी ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी गुफ्तगू करने से। इन्होंने सारे दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई कराई जब इन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश किया और हमको हटाया गया है। इनको लाने वाले कौन थे, पहले इस चीज का जवाब दें। IMF के प्रोग्राम से इन्होंने इनहराफ किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। हमने निगोशिएट करके और दोबारा IMF प्रोग्राम को रिवाइव किया और बड़ी सख्त कंडीशंस थी। इन्होंने जो कुछ किया, जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, वो सबके सामने है। आज ये किस मुंह से बातें कर रहे हैं? इनके पास एक ही बात है कहने को, इम्पोर्टेड हुकूमत। भाई कोई दलील से बात करें। अगर पाकिस्तान के मफादात के लिए बात करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के मफादात को सामने रखते हुए बात करें। मैं वेलकम करती हूँ इनकी जेल भरो तहरीक को। मैं देखूंगी कितने जेल ये भरेंगे, मैं देखूंगी कि कितने लोग आएंगे। इनको किसने रोका हुआ है?
ان کے پاس 2 حکومتیں تھیں. ووٹ آف کانفیڈنس جس طریقے سے پرویز الہی نے لیا وہ ہم سب کو معلوم ہے. پھر بھی ہم نے کچھ نہیں کہا. حکومت تو انہوں نے توڑی. یہ عوام کی خدمت کرتے ہیں نا. ان کو کس نے کہا کہ کے پی کے عوام کی خدمت نہ کریں؟ ان کو کس نے کہا کہ پنجاب کے عوام کی خدمت نہ کریں؟ یہ تو خود حکومت سے نکلے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ ہم ہر بات پہ لڑائی جھگڑا کریں گے تو شاید یہ بہت بہترین سیاست ہے. آج یہ 2 حکومتوں سے اپنے آپ کو انہوں نے فارغ کیا اور خود کیا. اپنی سیاسی ذمہ داریوں کو انہوں نے خود چھوڑا. کسی اور نے تو نہیں ان کو کہا کہ آپ چھوڑیں. یہ تو ووٹ آف کانفیڈنس لے چکے تھے تو پھر کیوں نکلے وہاں سے؟ اس لیے کہ ان میں ہمت ہی نہیں ہے کہ مثبت کام کریں یا مثبت طریقے سے یہ لوگ چلیں. اور یہ کوئی بات نہ جب ہو تو کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت. کس بات کی امپورٹڈ حکومت ہے؟ عوام کے مینڈیٹ سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں. ہم ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں. اور پاکستان مسلم لیگ کا جو ریکارڈ ہے وہ سب کے سامنے ہے. ہم نے تو IMF کے پروگرام سے پاکستان کو نکالا تھا. ہم نے 5.6% گروتھ سے زیادہ گروتھ اکانومی کو دی تھی. ہم نے کئی پروجیکٹ پورے کیے. ہم نے سی پیک کا ایک لینڈ مارک پروجیکٹ پاکستان میں لے کر آئے تھے. انہوں نے انحراف کیا سی پیک سے. انہوں نے جو نقصان پہنچایا آج تک ہم اس میں سے نہیں نکل سکے ہیں. ان کی کن کوتاہیوں کی ہم بات کریں؟ یہ بڑا آسان ہوتا ہے دوسروں کے اوپر پتھر پھینکنا، لیکن پہلے اپنے گریبانوں کو میں بھی جھانک کر دیکھیں. گفتگو اگر کرنی ہے اور سیاست پہ بات کرنی ہے تو یہ تانے بازی سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. مجھے بریک کی طرف بھی جانا ہے ناظرین. میں ایک بریک کی طرف جا رہی ہوں، اس کے بعد واپس آ رہی ہوں. آپ نے کہیں نہیں جانا. اسٹے ٹیون.